الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ۔ انتہائی قابل احترام سامعین مکرم، میں آج آپ کے سامنے والدین کے حقوق، والدین کا ادب و احترام، اس عنوان پر چند معروضات پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو اتنی اہمیت دی کہ اپنی عبادت کے بعد جس کا تذکرہ فرمایا وہ والدین سے حسن سلوک کا ارشاد فرمایا۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا، یہ حکم دیا کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو اور صرف اسی کی عبادت کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ سامعین محترم، والدین بہت بڑی نعمت ہیں اللہ رب العزت کی۔ جن کے والدین حیات ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں، اور جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے انہیں چاہیے ان کے لیے صالح ثواب کریں اور ان کے متعلقین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ میرے بھائیوں اور عزیز دوستو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ ماں باپ تمہارے لیے یا جنت کا دروازہ ہیں یا جہنم کا دروازہ۔ اگر ان کی اطاعت کر کے، ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے انہیں راضی کیا تو جنت ملے گی، اور اگر انہیں ناراض کر دیا تو جہنم مل جائے گی۔ دنیا میں ہر شخص جنت کا متلاشی ہے، کلمہ پڑھنے والا مومن جب جنت کا متلاشی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا الجنۃ تحت اقدام الامہات، جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ہر مومن کی چاہت ہے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو فرما دیا رضا رب فی رضا الوالد وسخط رب فی سخط الوالد، جس پہ باپ راضی ہے اس پہ اللہ راضی، جس پہ باپ ناراض ہے اس پہ رب ناراض۔ اس لیے ماں باپ کا ادب و احترام کرنا، ماں باپ سے حسن سلوک کرنا، یہ ایک مومن کی شان ہے، اور مومن کے لیے ضروری ہے اس طرح کا کرنا، ان کا ادب و احترام کیا جائے۔ بلکہ ماں کا مقام اور ماں کی خدمت اتنا ہی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس پر کیا ملتا ہے ہم حیران ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ اویس قرنی صحابیت کے شرف سے مشرف نہیں ہو سکے۔ صحابی اس سے کہا جاتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو اٹینڈ کیا ہو، وہ صحابی ہے ایمان کی حالت میں۔ اور صحابی کا مقام کیا ہے؟ فرمایا طوبیٰ لمن رآنی، میرے آقا نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس کے لیے بشارت ہے، اس کے لیے طوبیٰ خوشخبری ہے، اور طوبیٰ جنت میں ایک درخت بھی ہے۔ اور فرمایا کہ اس کے لیے بھی بشارت اور خوشخبری ہے جس نے اس کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا۔ یہ مقام صحابی کا ہے۔ صحابی کا مقام اتنا بلند و بالا کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ یہ بتائیں عمر ابن عبدالعزیز افضل ہے
یا امیر معاویہ افضل ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کا جواب یہ تھا کہ امیر معاویہ کی بات کرتے ہو؟ امیر معاویہ جس سواری پر سوار ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جا کر جہاد کیا، اس سواری کے ناک کے نتھنے میں جو گرد و غبار آئی ہے، ہزاروں عمر ابن عبدالعزیز مل جائیں اس گرد و غبار کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ مقام صحابیت کا فرمایا، اس لیے یہ اس گرد و غبار کو عزت ملی کہ اس کو جو ہوا لگی وہ اس گرد و غبار کو جو ہوا اور لگی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مس کر کے آئی ہے۔ یہ شان اور عظمت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہے صحابی ہونے کے حوالے سے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، اویس قرنی وہ صحابیت کے شرف سے مشرف نہیں ہو سکے، اور وجہ یہ کہ والدہ بیمار تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، اگر اجازت ہو تو میں آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوں، لیکن میری والدہ بیمار ہے، کوئی اس کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، اکیلی ہے، کیا حکم ہے؟ میرے آقا نے خط لکھا، جواب لکھا، اویس قرنی میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں، اپنی ماں کی خدمت کر۔ اویس قرنی اپنی ماں کی خدمت کرتے رہے، اور جب بعد میں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، عمر ایک وقت آئے گا، قرن سے ایک قافلہ آئے گا، اس میں اویس قرنی نامی ایک شخص ہوگا، وہ جب آئے ان کے پاس جانا اور اپنے حق میں دعا کروانا، اس لیے کہ اویس قرنی مستجاب الدعوات ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں، ان کا زمانہ ہے، پتہ کرتے رہے، ان کے دور میں پتہ چلا قرن سے قافلہ آیا ہے، گئے دوڑتے ہوئے، تم میں اویس قرنی نامی کوئی شخص ہے؟ جی ہاں ہے، میرے حق میں دعا کر لیں۔ کہا تو امیر المومنین، آپ تو اتنے عظمت والے، عشرہ مبشرہ میں سے، میں آپ کے لیے کیا دعا کروں؟ فرمایا نہیں، میرے آقا نے فرمایا ہے کہ اس سے اپنے حق میں دعا کرنا، وہ مستجاب الدعوات ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، یہ مقام اویس قرنی کو کیسے ملا؟ یہ ماں کی خدمت کی وجہ سے ملا۔ ماں کا مرتبہ بڑا بلند ہے، ماں کی دعائیں جب اولاد کے ساتھ ہوں پھر اولاد کے قدم پھسلا نہیں کرتے ہیں، کامیابیاں اولاد کے قدموں کو چومتی ہیں ماں کی دعا کے صدقے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تو آواز آئی، موسیٰ سنبھل کر قدم رکھنا۔ یا اللہ، پہلے کبھی نہیں کہا، آج کیوں؟ فرمایا پہلے جب تو آتا تھا تیرے ساتھ تیری ماں کی دعا ہوا کرتی تھی، آج تیری ماں دنیا سے چلی گئی، وہ دعا تیرے ساتھ نہیں ہے، اس لیے سنبھل کر قدم رکھنا۔ میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، ماں کی دعا انسان کو بہت عزتیں بخشتی ہے، اور ماں باپ کی بد دعا انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں اور فرمایا ہر نبی کا جنت میں ایک دوست ہوگا، ایک ساتھی ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان۔ ہر نبی کا جنت میں ایک ساتھی ہوگا، میرا ساتھی عثمان ذو النورین ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ موسیٰ تیرا ساتھی جنت میں فلاں کسائی ہوگا، قصاب ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام حیران، یا اللہ میرا ساتھی وہ قصاب کیوں ہے، وہ کسائی کیوں، کہاں پر ہے؟ فرمایا فلاں بستی میں رہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس بستی میں گئے، اس آدمی سے ملے، دیکھا کہ وہ شخص جو ہے وہ گوشت بیچ رہا ہے اور لوگوں کو دے رہا ہے، اور کبھی کوئی آ کر سخت بات کرتا ہے، سختی سے جواب بھی دے رہے ہیں، لینا ہے لو گوشت، نہیں لینا چلے جاؤ، یہ کیفیت۔ عصر کا وقت آیا، دکان بند کر دی، لوگ اور کہہ رہے ہیں، کہا نہیں بس اب ختم، دکان بند کی، جانے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بھائی میں آج آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو میں آپ کے پاس جانا چاہ رہا ہوں۔ کہا اجازت ہے، چلو میرے مہمان بن جاؤ۔ وہ نہیں جانتا تھا یہ نبی، یہ وقت کا نبی موسیٰ علیہ السلام ہے۔ ساتھ لے کر چلے گئے، گھر پہنچے، گھر گئے، انہوں نے کھانا تیار کیا اور باہر صحن میں پانی چھڑکا، جھاڑو دیا اور لا کر چارپائی باہر لگائی،
اپنی بوڑھی اماں کو اس چارپائی پر لیٹایا، بوڑھی اماں کے ہاتھ دھوئے، اس کے پاؤں دھوئے، اس کے جسم کو دبایا، کھانا تیار کیا، بوڑھی اماں کو کھلایا، خود بھی عبادت کی، اور اس کے بعد جب بوڑھی اماں نے کھانا کھایا تو بوڑھی اماں کے ہاتھ اٹھے، دعا کیا کر رہی ہیں؟ یا اللہ میرے بیٹے کو وقت کے نبی کے ساتھ جنت میں معیت عطا فرمانا، جنت میں رفاقت عطا فرمانا۔ جب یہ ماں کے ہاتھ اٹھے، موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے، آگے بڑھ کر فرمایا اماں مبارک ہو، وہ وقت کا نبی میں موسیٰ ہوں، اور تیری دعا کو رب نے اتنا قبول کر لیا ہے کہ رب کائنات نے فرما دیا مجھے کہ موسیٰ وہ قصاب جنت میں تیرا ساتھی ہوگا، تیرے بیٹے کو جنت میں تیری دعاؤں کے صدقے میں رفاقت میری مل رہی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیز دوستو، ماں کی دعا اولاد کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، وقت کے نبی کے ساتھ پہنچا دیا۔ اور یہی ماں باپ اگر ناراض ہوں تو تباہ اور برباد ہو جاتا ہے، آدمی تباہی اور بربادی کی طرف چلا جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں اور آمین کہا، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین کہا، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین کہا۔ صحابہ نے پوچھا، آج خلاف معمول یہ بات نظر آئی، یہ کیوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، میں نے جب سیڑھی پہ قدم رکھا، میں مختصراً تینوں باتیں نہیں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ جبرائیل امین آئے اور جبرائیل امین نے بد دعا دی، تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو ماں باپ میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور وہ ان کو خوش کر کے راضی کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکے، وہ تباہ و برباد ہو۔ میں نے آمین کہا۔ اب سوچیں جب ماں باپ ناراض ہو جائیں اور اس کی تباہی میں کوئی شک نہیں ہے، جو بد دعا جبرائیل امین کر رہے ہیں، نوریوں کے سردار اور انبیاء کے سردار اور انسانوں کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر آمین کہہ رہے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اور بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں، ماں باپ سے محبت، ماں باپ سے پیار، ماں باپ کا ادب و احترام ضروری ہے۔ فرمایا کہ ماں سے محبت سب سے زیادہ کی جائے، علماء لکھتے ہیں، اور باپ کا ادب کیا جائے سب سے زیادہ۔ باپ کی طرف پاؤں پھیلا کر نہ بیٹھے، باپ کا ادب ہو، اس لیے کہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں ادب کے قرینے ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ اسی لیے بچے کو دیکھا ہوگا اپنی ماں کے گردن میں، اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈال کر کے ماں کو راضی کر لیتا ہے، یہ محبت ہوتی ہے۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں بے تکلفی آ جاتی ہے، اور جہاں جو ہے ادب و احترام ہوتا ہے پھر وہاں پر بے تکلفی نہیں ہوتی۔ فرمایا باپ کا ادب ہو، ماں سے محبت زیادہ ہو، اور ماں کا احترام ہو، اور ماں باپ کی محبت اولاد کے ساتھ وہ بغیر کسی لالچ کی ہوا کرتی ہے، بغیر کسی وجہ کی ہوا کرتی ہے۔ ماں باپ کو اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ حضرت وفاقی شرعی عدالت کے سابق جسٹس حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے خطبات میں ایک بڑا عجیب واقعہ ارشاد فرمایا۔ فرماتے ہیں ایک شخص تھا اور وہ شخص بوڑھا ہو گیا، بڑھاپے کے عالم میں تھا، اور اس کی اولاد، اس کے بیٹے نے ایک دن باپ کو باہر گھر کے صحن میں لا کر چارپائی پر رکھا، دھوپ میں، سامنے درخت تھا، اس پر آ کر ایک کوا بیٹھ گیا۔ باپ نے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹے نے کہا ابا جان یہ کوا ہے۔ دوبارہ پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ کہا ابا جان یہ کوا ہے۔ تیسری مرتبہ پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ کہا ابا جان یہ کوا ہے۔ چوتھی مرتبہ پوچھا، کہا ابا جان یہ کوا ہے۔ جب پانچویں مرتبہ پوچھا بیٹے کو غصہ آ گیا۔ بیٹے نے کہا سمجھ میں نہیں آتا، کہہ رہا ہوں کوا ہے، کوا ہے، کوا ہے۔ اس طرح گویا گننے لگ گیا تو باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا بیٹا ذرا اندر گھر میں جاؤ، وہ ایک ڈائری الماری میں لے کر آؤ۔ بیٹا گیا گھر میں اور ڈائری لے کر آیا، اور اس ڈائری کو کھولا، اور آج سے کافی عرصہ پہلے، 20-25 سال پہلے کا، یعنی انہوں نے یہ لکھا فلاں تاریخ کو میں یہاں گھر کے صحن میں تھا اور میرا چھوٹا بچہ 5 سال اس کی عمر تھی، یہ بھی گھر میں بیٹھا ہوا صحن میں تھا، اور کوا آ کر سامنے درخت پر بیٹھا۔ میرے بچے نے مجھ سے پوچھا ابا جان یہ کیا ہے؟ میں نے کہا بیٹا یہ کوا ہے۔ دوبارہ سوال کیا ابا جان یہ کیا ہے؟ میں نے کہا بیٹا یہ کوا ہے۔ تیسری مرتبہ سوال کیا، میں نے کہا بیٹا یہ کوا ہے۔
میرا بیٹا مجھ سے بار بار سوال کرتا رہا اور میں بار بار یہی جواب دیتا رہا اور میں گنتا رہا، یہاں تک کہ میرے بیٹے نے 100 مرتبہ پوچھا اور میں نے 100 مرتبہ یہی جواب دیا، بیٹا یہ کوا ہے، اور اس کے ہر مرتبہ پوچھنے پر مجھے غصہ نہیں آیا، ناراضگی نہیں ہوئی، میرے دل میں خوشی کی لہر دوڑتی تھی کہ میرا بیٹا مجھ سے پوچھ رہا ہے۔ فرمایا بیٹا یہ فرق ہے باپ کی محبت میں اور اولاد میں نے 5 مرتبہ تو نے پوچھ لیا تجھ سے، تجھے غصہ آ گیا، اور تو نے 100 مرتبہ پوچھا اور مجھے ہر مرتبہ تیری یہ ادا بڑی پیاری لگی، دل کو بہانے لگی۔ بہرحال ماں باپ کا ادب و احترام، ماں باپ سے محبت یہ انسان کے لیے لازمی ہے، اور مومن کی شان یہی ہے کہ اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرے، اور یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ جب ماں سے محبت کرتا ہے، باپ سے محبت کرتا ہے، پھر جنت بھی اس کے قدموں کے نیچے ہے، تو یہ جنت کا وارث بن جاتا ہے، یہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں ماں باپ کا ادب و احترام کر کے دکھایا۔ آپ کے والد تو آپ کی پیدائش سے پہلے وفات پا چکے، آپ کی والدہ بھی آپ کے بچپن ہی میں انتقال کر گئیں، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے رضائی ماں کا جو ادب و احترام کر کے امت کو درس دیا، حیران ہوتے ہیں ہم۔ قرآن حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے اور اتنے میں دیکھا ایک بوڑھیا آئی اور وہ پردے میں تھی، آپ دوڑتے ہوئے اس کے پاس تشریف لے گئے، کندھا پیش کیا، وہ آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئیں، آپ نیچے تشریف فرما ہوئے، وہ بھی بیٹھ گئیں، کچھ کہنا چاہ رہی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک کانوں کو اس کے ہونٹوں کے قریب کیا، یہ نہیں فرمایا زور سے بولو کیا بات ہے کیا کہتی ہو، آج کا بیٹا تو بوڑھی ماں کے ہاتھوں کی پکی ہوئی روٹی نہیں کھاتا، اور ماں بات کرے تو آواز دیتا ہے زور سے بولو، منہ میں دانت نہیں ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا زور سے بولو، آپ خود قریب ہوگے، جو بات کہنا چاہ رہی ہے کہے۔ انہوں نے پیاس کی شکایت کی، آپ علیہ السلام خود اٹھ کر گئے اور جا کر دودھ کا پیالہ لے کر آئے اور بوڑھی اماں کو دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ میرے بھائیوں، میرے آقا کی زندگی ہمیں کیا بتاتی ہے؟ آج کا بیٹا 22ویں گریڈ کا آفیسر ہو جائے، اپنی ماں کو چیک کروانے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں، ہسپتال لے جانے کے لیے ٹائم نہیں ہے، اور میرے آقا خود ماں کی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ نے دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لایا اور لا کر پیش کیا، بوڑھی اماں نے وہ دودھ پیا، جانے لگی، آپ نے کھجوروں کا ایک خوشہ توڑا، ایک کندھے پہ کھجور کا خوشہ، دوسرے کندھے پہ بوڑھی اماں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور جا رہے ہیں آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ سر جھکائے ہوئے جا رہے ہیں۔ ارے کس کا سر جھکا ہوا ہے؟ کون سر جھکائے ہوئے جا رہے ہیں؟ وہ جن کے لیے فرمایا لولا کا لما خلقت الافلاک، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا کائنات کو کبھی نہ بناتا۔ آسمانوں کی بلندیاں میرے آقا کے صدقے میں، زمین کی وسعتیں میرے آقا کے صدقے میں، صبا کی لطافت میرے آقا کے صدقے میں، سبزے کی لہک میرے آقا کے صدقے میں، انادل کی چہک میرے آقا کے صدقے میں، بلکہ یوں کہنے دیجئے مجھے کہ 1,23,999 انبیاء کے سروں پہ نبوت کا تاج سجا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں سجا۔ آج وہ ذات سر جھکائے ہوئے جا رہے ہیں، اور جا کر بوڑھی اماں کو رخصت کر کے واپس آئے۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دیا، یا رسول اللہ یہ کون عورت تھی جس کو آپ نے اتنی آنر دی، اتنی عزت دی، کون تھی؟ میرے آقا کا جواب کیا تھا؟ میں اپنے ان بھائیوں کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر عرض کرنا چاہتا ہوں، ان بہنوں کے ضمیر پہ دستک دے کر یہ کہنا چاہتا ہوں جو اپنے ماں باپ کو جوتے مار کر گھر سے نکالتے ہیں، جو بوڑھی ماں کو جوتے مار کر گھر سے نکالتے ہیں، جنہیں بوڑھی ماں، حقیقی ماں، جس ماں نے جنا ان کے آنسوں کی کوئی قدر نہیں ہے، اس کے دوپٹے کی کوئی قدر نہیں ہے، اس کے بڑھاپے کا کوئی ادب و احترام جن کے ہاں نہیں ہے، ان کے ضمیر پہ دستک دے کر یہ کہتا ہوں کہ اگر قیامت کے دن میرے آقا نے یہ سوال کر دیا کیا جواب دو گے؟ کہ میں نے ایک رضائی ماں، حقیقی ماں نہیں، فرمایا میرے صحابہ یہ میری رضائی ماں حلیمہ سعدیہ ہے جس کا بچپن میں دودھ پیا ہے، آج اس کو عزت دے کر امت کو درس دینا چاہ رہا تھا کہ
کہ ہاں ماں اس قابل نہیں اسے جوتی کی نوک پہ اڑایا جائے، ماں اس قابل نہیں اسے دھتکارا جائے، بلکہ ماں تو اس قابل ہے کہ نبوت بھی اس کے لیے کندھا بچھا دے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اگر قیامت کے دن میرے آقا نے یہ سوال کر دیا کہ ہاں میں نے رضائی ماں کو اتنی عزت دی، اتنی آنر دی، اور تم نے حقیقی ماں کو دھکے دے کر گھر سے نکالا، حقیقی ماں کے لیے گھر کے دروازے بند کر دیے، حقیقی ماں کے آنسو کی قدر نہیں کی، تو اس وقت کیا جواب دیا جائے گا؟ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اور آپ کا یہ عمل میرے اور آپ سب کے لیے ایک نمونہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں، ماں باپ کی عزت کریں، ماں باپ کا احترام کریں۔ ماں باپ کی محبت یہ انسان کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے، آ کر عرض کی یا رسول اللہ سب سے زیادہ حق مجھ پر کس کا ہے؟ ہاں میں اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤں۔ میرے آقا نے فرمایا تیری ماں کا، پھر سوال کیا، فرمایا تیری ماں کا، پھر سوال کیا، فرمایا تیری ماں کا، جب چوتھی مرتبہ پوچھا فرمایا تیرے باپ کا۔ یہ ماں اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں لے کر گھوم پھر رہی ہوتی ہے، یہ تکلیف برداشت کرتی ہے، اس کو اس کا احساس نہیں۔ جب پیدا ہو گیا پوری رات ماں جاگ رہی ہے، اس کو اس کا احساس نہیں، اور پھر جب یہ پیشاب کر لے اس گیلی جگہ پر خود ماں سو جاتی ہے، بچی اور بچے کو خشک جگہ پر سلاتی ہے، لیکن اس کو اس کا پاس نہیں، اس کی قدر نہیں۔ ہمارا اسلام ہمیں اس بات کی درس دیتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ہمارا اسلام ہمیں یہ کہتا ہے، ہمارا سلیبس ہمیں یہ کہتا ہے، قرآن و حدیث کا سلیبس یہ کہتا ہے۔ اور دوسرے سلیبس میں کیا ہے؟ کہیں ماں باپ کا اتنا ادب و احترام نہیں۔ وہاں یہ کہا جاتا ہے یو آر فری ان یور زون، دے آر فری ان دیئر زون۔ وہ اپنے علاقے میں فری، آپ اپنے علاقے میں فری، آپ اپنا کام کرو، وہ اپنا کام کریں، کوئی آپ پر حق نہیں ہے۔ ہاں میں نے ایک عجیب واقعہ پڑھا اور سنا بھی، اور وہ یہ کہ امریکہ میں ایک شخص رہتا تھا اور اس کی والدہ تھی، والدہ بوڑھی تھی، ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، الگ الگ کمرے ہیں۔ بیٹے کو ماں کہتی ہے بیٹا صرف 5 منٹ کے لیے میرے کمرے میں آ جا، میں تجھے دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لوں۔ لیکن وہ بیٹا جواب میں کہتا ہے I have no time, I am busy person، میرے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے، میں بزی آدمی ہوں، نہیں آ سکتا۔ اس نے ایک کتا پال رکھا ہے اور کتے کی وہ خدمت کرتا ہے۔ ماں پریشان ہوئی، مجبور ہوئی، ماں نے عدالت میں کیس کیا، وکیل کیا، عدالت میرے بیٹے کو مجبور کرے کہ وہ 5 منٹ کے لیے میرے کمرے میں آئے۔ تو میرے بھائیوں، عدالت میں جب وکیل کیا، اس لڑکے نے بھی وکیل کر دیا، اور نقطہ نظر کیا پیش کیا؟ I am over 18, I am independent، آزاد ہوں، 18 سال سے زائد عمر کا ہوں۔ My mother doesn't have right on me، میری ماں کا مجھ پہ کوئی حق نہیں، یہ کہا۔ اور عدالت نے کیا فیصلہ کیا؟ عدالت فیصلہ کرتی ہے we cannot enforce him to go his mother's room for 5 minutes daily، ہم اس پہ جبر نہیں کر سکتے کہ ماں کے کمرے میں 5 منٹ کے لیے جائے، because he is over 18, he is independent، آزاد ہے، 18 سال سے زائد عمر کا ہے۔ his mother doesn't have right on him، اس کی ماں کا اس پہ کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن کہا کہ اگر یہ کتے کی خدمت نہیں کرے گا we enforce him، ہم جبر کریں گے اور اس کو گرفتار کریں گے، جیل میں ڈالیں گے۔ جس ماں نے جنا اس ماں کا کوئی حق نہیں، جس ماں نے جنا اس کا کوئی حق نہیں۔ اور اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ تیری ماں کا تجھ پہ حق ہے، تیری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اگر جنت کمانا چاہتا ہے، دنیا جنت کے پیچھے دوڑتی ہے، سجدے کر کے پوری رات سجدے، پوری رات عبادتیں، قرآن کی تلاوتیں۔ فرمایا آ تجھے آسان طریقہ بتا دوں، ماں کی خدمت کر لے، اس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہ جنت تجھے مل جائے گی۔ جنت ماں کے قدموں کے نیچے بتا دی، باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی کو بتا دیا گیا۔ تو ماں باپ کا ادب و احترام، ماں باپ سے محبت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے، اور ان کی دعاؤں کو لیا جائے، ان کی دعاؤں کو حاصل کیا جائے۔ ماں کی محبت پر بڑا عجیب واقعہ میں نے سنا، وہ پڑھا نہیں میں نے سنا۔ بادشاہی مسجد کے خطیب حضرت مولانا عبد القادر آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے بیان میں ایک عجیب واقعہ ارشاد فرمایا۔ فرمانے لگے ایک نوجوان سا لڑکا تھا، وہ نوجوان لڑکا وہ کسی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہ رہا تھا۔ انہوں نے بڑی سخت شرط لگا دی اس لڑکی نے کہ تو اپنی ماں کا کلیجہ نکال کر لائے گا،
پھر میں تجھ سے شادی کروں گی۔ یہ گیا روتا ہوا ماں کے پاس، بیٹا کیا بات ہے؟ اس نے یہ شرط لگائی، کہا نکال کر لے جا۔ ماں کو مار دیا، کلیجہ لیا، ہاتھ میں لیے ہوئے جا رہا تھا، گرا، ٹھوکر لگی، اور جب ٹھوکر لگی گر گیا نیچے تو کلیجے سے آواز آئی، میرے بیٹے کہیں چوٹ تو نہیں آئی تجھے؟ یہ ماں کی محبت ہے۔ مولانا عبد القادر آزاد نے یہ واقعہ ایک دفعہ بتایا، اور ابھی پچھلے دنوں ہمارے ایک بزرگ نے بڑا عجیب واقعہ سنایا۔ فرمانے لگے اسلام آباد میں کسی ایک جنازے میں ہم گئے، اور اس آدمی نے بتایا کہ میرے پڑوس میں ایک لڑکا تھا، وہ پاگل سا لڑکا تھا، اس نے اپنی ماں کو چھری مار دی، اور جب ماں کو چھری ماری ماں زخمی ہو گئی، ماں مرنے کے قریب ہوئی، موت کے قریب تھی، اور اس وقت بھی وہ ماں جو پولیس کو اس نے جو بیان دیا، مرتے وقت بھی بیان دیا، تو بیٹے کے بارے میں نہیں کہا جی میں نے خود اپنے آپ کو مار لی ہے، میرے بیٹے نے مجھے نہیں مارا۔ یہ ماں کی محبت ہے اولاد کے ساتھ۔ جب ماں کی اتنی محبت ہے تو پھر اولاد کو چاہیے اپنے ماں باپ کی قدر کرے، اپنے ماں باپ کا احترام کرے۔ جب احترام کرے گا ماں باپ کا، پھر اللہ بھی اس سے راضی ہوگا۔ اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ کی عبادت کے بعد اللہ نے اس کے ساتھ جس کو جوڑا وہ یہی تھا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ اور خصوصاً جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، بڑھاپے میں آ جائیں، اور جب بڑھاپا ہوتا ہے بچپنا لوٹ آتا ہے، بچوں والی عادات آ جاتی ہے بوڑھوں میں، جو عمر میں کافی عمر رسیدہ ہو جاتے ہیں ان میں پھر بچوں والی عادات لوٹ آتی ہیں۔ تو اسی لیے قرآن نے کیا فرمایا؟ یہ دعا کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان پر ایسے رحم فرما جیسے بچپن میں میرے ساتھ انہوں نے کیا، مجھ پر رحم کیا۔ اور بچپن میں چھوٹا بچہ ہو اس کی ادائیں بڑوں کو بڑی ہی پیاری لگتی ہیں، تو ماں باپ کو تو اپنے بچوں کی ادائیں پیاری ہی لگتی ہیں، لہٰذا اولاد کو چاہیے اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرے۔ رب کائنات سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے ماں باپ حیات ہیں اللہ رب العزت انہیں اپنے ماں باپ کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے ماں باپ جو ہیں وہ دنیا سے چلے گئے اللہ رب العزت ان کو اپنے والدین کے لیے ذخیرہ بنائے اور ان کے لیے صالح ثواب کا ذریعہ بنائے، اور ماں باپ کی عزت اور ان کا احترام کرنے والا بنائے، اور ماں باپ کی بے ادبی سے بچائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی شخص ہے جو ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ اب یہ تصور اس وقت نہیں تھا، اب یہ تصور ہے۔ دو سگے بھائی لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو ماں کی گالی دیتا ہے، وہ اس کو ماں کی گالی دیتا ہے، یہ اس کو باپ کی گالی دیتا ہے، وہ اس کو باپ کی گالی دیتا ہے، احساس ہی نہیں ہوتا، بعد میں ایک دوسرے شکوہ کرتے ہیں جی میری ماں کو اس نے گالی دی، میرے باپ کو گالی دی۔ اس وقت یہ تصور نہیں تھا۔ جب اس صحابہ نے پوچھا حیران ہو کر یا رسول اللہ ایسا بھی کوئی شخص ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ فرمایا ہاں، یہ دوسرے کے باپ کو گالی دے گا، وہ اس کے باپ کو گالی دے گا، گویا اس نے اپنے باپ کو گالی دی، یہ ذریعہ بنا۔ اگر یہ اس کے باپ کو گالی نہ دیتا وہ اس کے باپ کو گالی نہ دیتا، یہ اس کی ماں کو گالی دے گا، وہ اس کی ماں کو گالی دے گا جواب میں، اگر یہ اس کی ماں کو گالی نہ دیتا وہ اس کی ماں کو گالی نہ دیتا، گویا کہ یہ سبب بنا اور اس نے اپنی ماں کو گالی دی۔ اور آج ہماری مجالس میں یہی ہوتا ہے، جب بیٹھتے ہیں 4-5 آدمی، 2-3 بیٹھ گئے، پہلا کیا ہے گالی دے کر بات کرنا، ماں باپ کو گالی دے کر بات کرنا۔ ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں والدین کے لیے ذخیرہ بنائے اور والدین کے ادب و احترام کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، رسالہ